أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل ولا سيما النور على النور في تقياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة بن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن شهر رجب شهر الله الأصم وهو شهر عظيم وإنما سمي الأصم لأنه لا يقارنه شهر من الشهور عند الله عز وجل حرمة وفضلا وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتها فما جاء الإسلام لم يزدد إلا تعظيما وفضلا ألا وإن رجب شهر الله وشعبان شهري وشهر رمضان شهر أمتي عزیزان گرامی سب سے پہلے میں خود اپنے نفس امارہ اور آپ سبھی کو تقوی الہی اور خوف الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا یہ ولایت کا مہینہ ہے امامت کا مہینہ ہے عشق کا مہینہ ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے چنانچہ سرکار دو عالم رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ رجب اللہ کا وہ مہینہ ہے جو روزوں کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اتنا عظیم ہے عظمتوں والا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کا مہینہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ تمام مہینوں میں کوئی بھی مہینہ حرمت اور فضیلت کے اعتبار سے اس کا مثل نہیں زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے احترام کرتے تھے اسلامی مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں
جس کی حرمت کا احترام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں جاہل بدو عرب بھی ان مہینوں کا، جس میں سے رجب ہے، اس کا احترام کرتے تھے، جنگیں روک دیتے تھے، لڑائی جھگڑا قتال نہیں ہوتا تھا اس مہینے میں۔ اسلام جب آیا، اسلام آنے کے بعد، دین آنے کے بعد اس مہینے میں اور چار چاند لگ گئے، فضیلت کے اعتبار سے اور حرمت کے اعتبار سے۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، خدا کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ماہ مبارک شعبان، پیغمبر نے فرمایا وہ میرا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ ماہ مبارک رمضان، وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، خدا کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کا مہمان ہوتے ہیں۔ شعبان میرا مہینہ ہے، مجھ سے متعلق ہے، پیغمبر نے فرمایا۔ اور رمضان اللہ کا مہینہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں رجب المرجب، اس میں روزہ رکھنے کی بہت تاکید کی گئی۔ جن کو اللہ نے توفیق دی، کل لیلۃ الرغائب گزرا، قسمت والے جو تھے انہوں نے روزہ بھی رکھا، اور مغرب عشاء کے درمیان وہ نماز پڑھی جو اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، لیلۃ الرغائب، یعنی رغبتوں والی رات، امیدوں والی رات، چاہتوں والی رات۔ وہ 12 رکعت نماز، جس کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، 12 رکعت پڑھنا ہے۔ اور اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جو آپ اللہ سے مانگیں کہ خدا بند عالم آپ کو عطا کرے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، واجب نہیں ہے، یہ سب مستحبات میں سے، واجب نہیں۔ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الا ومن صام من رجب یوما ایمانا و احتسابا استوجب رضوان اللہ الاکبر۔ آگاہ ہو جاؤ، اگر اس رجب کے مہینے میں اگر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھ لے، خالی پورے مہینے میں اگر کوئی ایک روزہ رکھ لے، تو خداوند عالم کا رضوان اس پر واجب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس سے راضی ہونا واجب ہے، اس کے لیے اس بندے سے راضی ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لیں جس سے خدا راضی ہو جائے، جس سے خدا خوش ہو جائے، اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ ایک روزہ اگر کوئی رکھ لے رجب میں پورے بر مہینے میں، تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور دوسری نعمت جو اس کو ملتی ہے وَأَطْفَى صَوْمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ غَضَبَ اللَّهِ، اس دن کا ایک روزہ اللہ کے غیظ و غضب کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ اگر کسی بندے سے ناراض ہے تو ظاہر سے بات اس کے اوپر جہنم واجب، تو اگر اس نے رجب کا ایک روزہ ایمان کے عالم میں رکھا ہے، وہ روزہ اس دن کا اللہ کے غیظ و غضب کی آگ کو بجھا دے گا۔ وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو وہ روزہ بند کر دے گا اس کے لیے۔ اور اس کے بعد وَلَوْ أُعْطِيَ مَلَأُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَكَانَ بِأَفْضَلِ مِنْ صَوْمِهِ۔ اللہ اکبر، غور کریں اس حدیث پر۔
یعنی اللہ کے نزدیک اس دن کا روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. پیغمبر فرمانے اگر پوری زمین کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے تب بھی اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوگی مگر ایک دن کا روزہ اگر رکھ لے تو اس کی عظمت بڑھ جائے گی. پوری زمین سونے چاندی سے بھر جائے تو وہ اہمیت کے حامل نہیں مگر ایک دن کا روزہ بہت بڑی عظمت کا حامل ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبْ يَوْمَيْنِ، اگر کوئی رجب میں 2 دن روزہ رکھ لے خالی، لَمْ يَصِفِ الْوَاصِفُونَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ وَالْكَرَامَةِ، تو تعریف کرنے والے اس کی ان نعمتوں کی تعریف نہیں کر سکتے جو اسے ملے گی اللہ سے. غور فرما رہے ہیں کہ اگر 2 دن رجب کے مہینے میں ہم نے روزہ رکھ لیا تو اللہ جو عزت و عظمت و نعمت ہمیں عطا کرے گا اس کو بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ دے گا. وَكُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اس کے لیے وہ ثواب لکھا جائے گا جو 10 سچوں کو ثواب اللہ دیتا ہے، صادقین کو. اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبْ 3 أَيَّامٍ، اور اگر کوئی اس مبارک مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لے جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا أَوْ حِجَابًا، اگر 3 دن کا روزہ رکھ لیا ہے مبارک مہینے رجب کے مہینے میں تو خداوند عالم اس کے اور اپنے درمیان ایک خندق اور حائل ڈال دے گا. وہ خندق کی گہرائی لمبائی کتنی ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ طولہ مسیرت 70 عاما، 70 سال کی مسافت کے برابر اتنی لمبائی ہوگی اس خندق کی. یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی خندق ہو جائے گی. گیپ آ جائے گا کہ جو اس کی لمبائی جو ہے وہ 70 سال کی مسافت. یہ دنیاوی سال نہیں ہے، اخروی سال. اور اس کے بعد اور جب روزہ رکھ کے جب افطار کے وقت بیٹھتا ہے افطار کے لیے تو اللہ اس بندے سے کہتا ہے لَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ عَلَيَّ وَوَجَدْتُ لَكَ مَحَبَّتِي وَوِلَایَتِي، مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ میں اپنی محبت اور اپنی ولایت تجھے عطا کروں. اب آپ اندازہ لگائیے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اے فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا میں نے اس بندے کی تمام گناہوں کو جو انجام دیا میں نے معاف کیا. یہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ جو رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھ لے یا 2 روزہ رکھ لے یا 3 روزہ رکھ لے. تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا تم لوگ گواہ رہنا میں نے اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، معاف کر دیے. تو اب آپ نے اندازہ لگایا اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کا کتنا ثواب. اب اس کے بعد اسی حدیث کے آخر میں کسی نے پیغمبر سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کی امت میں کوئی ایسا ہو جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت کسی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتا تو یا رسول اللہ وہ شخص ان ثوابوں سے محروم رہے گا. اس کو کیسے یہ ثواب ملے گا؟ بھائی ہم نے روزہ رکھ لیا تو اللہ اتنا ثواب ہم کو دے رہا ہے.
تو جو روزہ رکھ نہیں سکا کسی وجہ سے، کسی عذر کی بنیاد پر، وہ اس ثواب سے محروم رہے گا؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، اگر وہ بھی یہی ثواب لینا چاہتا ہے تو روزانہ ایک روزے کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ ایک مسکین کو اگر ایک روٹی کھلا دیا، کھانا کھلا دیا، تو جو ثواب روزہ رکھنے والے کو دے رہا ہوں وہی ثواب اس کو دوں گا، لیکن شرط یہ کہ عذر ہو اس کے پاس۔ مریض ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، کمزور ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، بیمار ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو وہ آدمی اگر کسی مسکین کو کھانا کھلا دے تو جو ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ دے رہا وہ ثواب اس کھانا کھلانے والے کو بھی دے گا، البتہ مسکین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے آپ کے تعلقات ہیں، چلیے آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور وہ ثواب ہم لینا چاہیں، نہ گھر میں پارٹی دے دے آ کر کے چلیے وہ روزے کا ثواب مل جائے، نہ غریب اور مسکین کو کھانا ہے۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو اس کے لیے جو کھانا کھلانے پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ جس زمانے پر پیغمبر یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت کے حالات بڑے خراب تھے۔ ایک کھجور اگر کسی کو مل جاتی تھی تو ایک کھجور میں 3-4 ٹکڑے ہوتے تھے، ایک روٹی اگر کسی کو مل جاتی تو 3-4 حصے کر کے لوگ کھاتے تھے۔ سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی کھانا کھلانے پہ قادر نہ ہو تو وہ ثواب سے محروم رہے گا؟ کہنے ہر روزے کے بدلے خالی استغفار کر لے، اللہ وہی ثواب دے گا جو روزہ رکھنے والے کو۔ غور فرمانے روزہ رکھیں گے تب بھی یہ ثواب، کسی عذر کی بنیاد پر نہیں رکھ سکتے تو ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلا دیں تو وہی ثواب بغیر کسی مائنس پلس کے اللہ دے گا۔ اور اگر کھلا بھی نہیں سکتے تو کم از کم ہر روزے کے بدلے استغفار کریں۔ تو یہ مبارک مہینہ اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ، اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ، قرب الہی کا مہینہ، اہل بیت علیہ السلام سے عشق کرنے کا مہینہ، ولایت و محبت کا مہینہ، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کا اور تزکیہ نفس کرنے کا مہینہ۔ اس سے بہتر مہینہ تزکیہ نفس کے لیے نہیں ہو سکتا ہمارے اور آپ کے لیے۔ چنانچہ ہمارے علماء نے اس پر عمل کیا۔ ہمارے علماء کی آپ تاریخ پڑھیے، ایسے ایسے جید علماء گزرے ہیں۔ نام سنا ہوگا جناب مقدس اردبیلی کا، نام مقدس نہیں تھا، لوگوں نے مقدس کہنا شروع کر دیا ان کے تقوی کی بنیاد پر۔ نام تھا احمد۔ مقدس اس منزلت پہ کیسے پہنچے کہ امیر المومنین کی زری پکڑ کر کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ مولا یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا جواب چاہیے۔ حضرت علی زری سے جواب مل رہا ہے ان کو، مولا ان کے مسئلے کا جواب دے رہے ہیں۔ مقدس اردبیلی کسی دوسری دنیا سے آئے تھے، ہمارے آپ جیسے تھے۔ کیسے اس منزلت پہ پہنچے کہ علی جیسا امام ان کے مسئلے کا جواب دے رہا ہے قبر سے؟ کیا وجہ تھی؟ تقوی، خوف الہی، تزکیہ نفس، مستحبات کی پابندی۔ ان کی تاریخ پڑھیے، کبھی کبھی تو ان کی تاریخیں پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے ماما اتار کے پھینکو، چلو کوئی دکان کھولو۔ یہ لباس ہمارے لیے نہیں ہے، ہم لوگ نہیں جھیل سکتے۔ کہاں وہ، کہاں مجھ جیسا گنہگار اسی لباس میں، یہی لباس وہ بھی پہنتے۔ تقوی کا یہ عالم، ان سے جب پوچھا کہ آپ اس منزل پہ کیسے پہنچے،
کہا جس مدرسے میں میں رہتا تھا ہمارا ایک روم پارٹنر تھا، اس سے ہم نے یہ شرط رکھی تو تم ہمارے ساتھ کسی شرط پر رہ سکتے ہو کہ ہمارے کمرے کی بات باہر نہیں لیک ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں، باہر نہیں بیان کرو، اگر شرط منظور ہے تو ہمارے ساتھ کمرے میں رہ سکتے۔ کہا ٹھیک ہے۔ زندگی گزر رہی فقر و فاقے میں، لیکن واجبات کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ جناب مقدس اردبیلی ایک مرتبہ 10 روز کے بعد جو کمرے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ بہترین کھانا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اپنے پارٹنر سے پوچھا بھائی خیریت تو کہاں سے آئے؟ بھائی ہم لوگوں کی زندگی تو فاقوں میں گزر رہی، کہاں سے آئے اتنا بہترین کھانا؟ ہم نے تم سے شرط لگائی تھی۔ کہنے لگا ایک صاحب آئے تھے انہوں نے دیا ہے اور یہ پیسے بھی کچھ دیے ہیں۔ کہا ہم نے شرط لگائی تھی کہ ہمارے کمرے کے بعد باہر نہیں جانا چاہیے، باہر بیان کیسے کیا تم نے؟ بغیر بیان کیے ہوئے نہ کھانا کیوں آ سکتا ہے نہ پیسہ مل سکتا ہے؟ تم نے مسائل بیان کیے ہوگے؟ کہا نہیں میں نے نہیں کیا۔ ایک شخص آیا نورانی چہرے والا، اس نے بہت اصرار کیا، کیا بات ہے کہ تم لوگ چہرے پر تمہارے پریشانی کے آثار ہیں، فاقے ہو رہے ہیں تمہارے یہاں، وجہ کیا ہے؟ اس نے جب مولا کی قسم دے دی ہم کو، تب میں نے اس سے بیان کر دیا اپنا واقعہ۔ اس نے یہ پیسے بھی دیے، کھانا بھی بھیجوایا، خیر دونوں آدمیوں نے کھانا کھا لیا، پیسے بانٹ لیا، دے جو بھی دیا ہو۔ اب یہاں سے اللہ کا امتحان مقدس کے لیے شروع ہوا۔ رات میں سوئے، نماز شب کے پابند تھے، عادی تھے نماز شب کے، آنکھ کھلی نماز شب کے لیے، دیکھا غسل واجب ہے۔ نماز شب واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ مقدس اردبیلی کی جب آنکھ کھلی رات میں تو دیکھا غسل واجب ہے، کیا کریں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بول کر جاتے۔ گھروں میں حمام اس وقت اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا، باہر عمومی حمام ہوتے تھے کرائے کے، پیسہ دیجئے نہائیے۔ اور وہ حمام جو کرائے کے ہوتے تھے وہ نماز کے وقت اذان کے وقت کھلتے تھے۔ ہمیں خود اچھی طرح یاد ہے جب ہم 1990 میں گئے ہیں ایران تو گھروں میں حمام نہیں ہوتا، باہر جانا پڑتا تھا کرائے پہ، پیسہ دو نہاؤ، اور بھی اذان کے وقت کھلتا تھا۔ غسل واجب ہے، نماز شب پڑھنا ہے، سردی کا زمانہ۔ اب اللہ کا امتحان شروع، یہ بیچارے آئے، کھٹکا مارا حمام کا دروازے، مالک نے بھائی صبح کھلے گا، اذان کے وقت کھلے گا، کہا بھیا ڈبل لے لو، پیسہ دوں گا، مجھے نماز شب پڑھنا، کھول دو میں نہا لوں، غسل کر لوں۔ یا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ تیمم کر کے ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں، غسل کے بدلے تیمم بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا احترام، عبادت کا احترام کتنا ہے مقدس کے نظر۔ کبھی ڈبل لے لو، کہا نہیں ہو سکتا، اذان کے وقت کھلے گا، کہا 3 گنا لے لو پیسہ ہم سے، چونکہ رات میں ملا ہے پیسہ، دے کے گیا تھا شخص، اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اذان کے وقت کھلے گا، اذان کے وقت آئیے گا۔ آخر میں مقدس اردبیلی کہتے ہیں بھیا ہمارے پاس اتنا ہے، جتنا تھا کہا یہ سب دینے کے لیے تیار ہوں، خالی کھول دو میں غسل کر کے نماز شب پڑھوں، اتنا دے سکتا ہوں، اگر نہیں کھولو گا میں جا رہا ہوں، اللہ جانے تم جانو۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہا آؤ، غسل کے پورا پیسہ جو ملا تھا دے دیا۔ کل کیا کھائیں گے کوئی فکر نہیں، پرسوں کیا ہوگا ہمارے کھانے کے لیے کوئی فکر نہیں، نماز شب چھوٹنے نہ پائے، پورا پیسہ دے کر کے غسل کیا، باہر آئے، نماز شب پڑھا۔ خود بیان ہے روز پڑھتے تھے نماز شب، لیکن آپ سبحان اللہ میں مزہ ہی کچھ اور تھا، اس سبحان اللہ میں مزہ کچھ اور ہے۔ واجب نماز کی بات نہیں ہے، مستحبی نماز کے لیے اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر پیسہ دے کر کے غسل کر کے نماز شب پڑھنے کا جو لطف ہے
تب اس منزل پہ جا کر کے مقدس پہنچے کہ علی سے مسئلہ پوچھیں تو علی جواب دیتے تھے۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہے جو بارہا اپنے امام وقت سے ملاقات کی، بارہا مسلسل امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اس مقدس کو۔ کہتے کہ ایک دن چلے جا رہے تھے راستے میں، ایک شخص گھوڑ سوار آیا، سامنے اپنے سواری روک دی، کہا جاؤ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، پہنچا دیتا ہوں تم کو۔ مقدس صاحب ان کے پیچھے بیٹھ گئے گھوڑے پر۔ اب سواری چل پڑی ہے، وہ پوچھ رہا ہے اور سنائیے کیا حالات ہیں نجف کے؟ ٹھیک ہے صاحب۔ فلاں صاحب کیا کہنا بھائی، بہت متقی آدمی، بہت بہترین، مقدس جواب دے۔ جس کے بارے میں وہ گھوڑ سوار پوچھ رہا ہے سب کی تعریف مقدس کرتے چلے جا رہے ہیں، سب کی واہ 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 تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے مڑ کر کے پوچھا اور مقدس اردبیلی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے چھوڑیے صاحب، اس سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں ملے گا نجر۔ کیا کہا اس کا نام ہے احمد؟ لوگوں نے اسے مقدس کہنا شروع کیا تو اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، اپنے آپ کو مقدس سمجھنے لگا، مغرور آدمی ہے۔ ایک مرتبہ مڑ کر کے اس گھوڑ سوار نے کہا مقدس، جو آدمی اپنے امام کے پیچھے بیٹھا ہو اس کے اندر یہ عیب نہیں ہوگا جو تم کہہ رہے ہو۔ اب آپ سمجھے کیا ہے؟ امام اپنے ساتھ ان کو لے جا رہے ہیں سواری پر، ایسی ہستی کا نام ہے مقدس اردبیلی، جس نے مستحبات کی خاطر یعنی سب کی تعریف کر ڈالی، اپنے آپ کو نظروں میں گرایا۔ روایت میں ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کم گرا ہوا سمجھے، اللہ اسے اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم سب سے اچھے، امداد صاحب ان سے برا اس گھٹ کے سر میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو، یہ ہمارا مزاج ہے۔ صحیح صاحب، بلا وجہ لمبی لمبی پھینکتے ہیں، ہم سب کی برائی کریں گے، اپنی تعریف۔ مقدس اردبیلی کا مزاج ہے کہ ہم اپنی برائی کریں گے، سب کی تعریف۔ ہم سب کو اچھا سمجھتے ہیں، یاد رکھیے جو سب کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو برا سمجھے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے اچھا ہوگا۔ یہ ہے ہمارے علماء کی تاریخ ہے، ہمارے علماء کی سیرت ہے، یا ہمارے علماء کی ہسٹری ہے۔ آپ پڑھیں علماء کی تاریخ۔ یہ رجب کا مہینہ اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ سے جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کریں۔ روایت میں ہے لا یزال یتقرب الی العبد الا بالنوافل، بندہ، میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے نوافل کے ذریعے، مستحبات کے ذریعے، واجبات کے ذریعے نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرمانا میرا بندہ مجھ سے مستحبات کے ذریعے قریب ہوتا ہے، واجبات نہیں ادا کریں گے تو ڈنڈا کھائیں گے، پٹائی ہوگی، ستائی ہوگی۔ قرب الہی حاصل کرنا ہے تو مستحبات کے ذریعے۔ اور حدیث میں ارشاد ہوا کتنا قریب ہوتا ہے بندہ مجھ سے مستحبات کے ذریعے، عروج سے کتنا قریب ہوتا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا حد اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حتی کنت سمعہ الذی بہ یسمع ولسانہ الذی بہ ینطق، یہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یعنی مستحبات کے ذریعے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان نہیں ہے، میری زبان ہے، اس کا کان میرا کان ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے یہ صدق آتا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان ہے، اس کا کان اللہ کا کان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اتنا محو کر دیا تھا، اللہ کے عشق میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ اللہ نے کہا عین اللہ
اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، یہ اب اللہ کی آنکھ ہے، یہ اللہ کا کان ہے، یہ اللہ کی زبان ہے۔ یہ صرف کائنات میں صرف ابو طالب کے فرزند کو یہ شرف حاصل ہے جو لسان اللہ بن کے بنے۔ یہ اسی مبارک مہینے میں ان کی ولادت بھی ہے۔ انشاءاللہ وقت نکل گیا کہ آپ کے سامنے اس مبارک مہینے میں کتنی مناسبتیں ہیں اس کی ایک فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں ہم واقعاً کیا کریں کہ اللہ سے قریب ہو جائیں، کس طریقے کا عمل کریں کہ اللہ سے قرب نصیب ہو جائے۔ اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دی مستحبات پر عمل۔ دین کتنا آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں روایت کی روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے تو جو روزہ نہیں رکھ سکتا کسی عذر کی بنیاد پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، وہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے۔ کھانا بھی کھلا نہیں سکتے، ایک روزے کے بدلے استغفار کرو، استغفار کرو، ایک استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ صدق دل سے ایمان کے ساتھ اگر کریں گے تو خدا بند عالم وہی اجر ہمیں عطا کرے گا جو روزہ رکھنے والوں کو دیتا ہے۔ خدا بند عالم کی دعا ہے پروردگار اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے درمیان پیار، محبت، اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ قائم فرما، ہم سب کو مل جل کر کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا یہ حضرات جو عبادت کی غرض سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ان کی جو حاجتیں ہیں قبول فرما، انہیں کاروبار میں ان کے برکت عنایت فرما، ان کی روزی میں ترقی اور برکت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین